یہ تو وہ اگزامپل تھی جو مقابلے والی تھی کہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا. اب دوسری اگزامپل ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور ہر وہ چیز جو نفع میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو نقصان میں داخل ہے، اس پہ بھی کسی فرشتے، کسی جن، کسی انسان کا زیرو کنٹرول ہے. خواہ آکسیجن لینا ہو انسان کا، خواہ ٹوائلٹ جانا ہو، خواہ نیند، نہیں روک سکتا. یہ اللہ نے انسان کے ساتھ مجبوری اٹیچ کی ہے تاکہ آپ کو اللہ اور مخلوق میں فرق نظر آئے. اس کے ثبوت میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال. کیوں؟ آپ کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو ہمیشہ کیوں سینٹرڈ کیا گیا قرآن میں بات سمجھانے کے لیے. کیونکہ انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا شرک عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ ہوا ہے، بت پرستی کے نام پر نہیں ہوا. آج بھی 90 کروڑ ہندو ہیں اور کرسچنز 2.25 ارب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کیا. تو بھائی عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو آڈے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. یہاں بھی عیسیٰ ابن مریم کی مثال، وہ بھی سورۃ المائدہ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، آیت نمبر 75. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ لوگوں کو ایسے مشورہ دوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بنائی تھی اصحاب الکہف پہ. ایک اور انہوں نے بنائی ہے مریم مقدس کے نام سے، 10 اقساط کے اوپر. اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے، انگلش میں بھی ڈب ہو چکی ہے، رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں. آپ کو پتا چلے کہ مریم جیسی کوئی عورت اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی نہیں گزری. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اس امت میں ختیجہ کو فضیلت دی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. ہاں، مریم جیسا کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام، اور دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، دونوں روٹی کھاتے تھے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. اب کوئی یہ کہے گا کہ روٹی افضل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ نہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کی کمزوری ہے، ان کی ماں کی کمزوری ہے کہ ان کے ساتھ روٹی کی تکلیف اٹیچ ہے کہ یہ انہوں نے کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے، اور اس کے بعد ٹوائلٹ جانا ہے تو زندہ رہنا ہے. اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ روٹی سے آزاد ہے. جو سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا ہے، خود کچھ نہیں کھاتا، باقی سب کو وہی کھلاتا ہے. کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول ننگی بات کرتے ہیں. آئیے ننگا وہ والا نہ لے لیجیے گا جو عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں. ننگی تلوار، تلوار جب نیام سے نکلتی ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار نیام سے باہر نکال کے توحید کی بیان ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے، تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. اولیاء کی سردار سیدہ مریم اور اولو العزم پیغمبروں کے سردار 5 پیغمبر ہے سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے سردار اور ولیوں کی سردار، دونوں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ. اور عیسیٰ وہ کہ جس کے معجزات انبلیویبل کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے حکم سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے حکم سے، اندھوں کی آنکھوں کو
جہاں ڈھیلے بھی نہ ہو، ہاتھ پھیرنا، آنکھیں آ جانا، اور جو کوڑی کے مرض کے لوگ لا علاج بیمار، آج کل کے آپ سمجھ لیں 4th سٹیج کینسر کے مریض، ان کو اللہ کے اذن سے شفا دے دینا، یہ وہ معجزات ہیں جو سورۃ المائدہ میں سورہ مریم میں آئے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی روٹی کھانے کے محتاج ہیں. سرکار لے جاؤ اپنے بابے، ہاں لے جاؤ، تو لے جاؤ، باج غائبانہ نماز نازا سی پڑھ لیں گے، لے جاؤ تو چکو میتاں انہاں دیاں. اے اس آیت نے، اے نبی دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر ان کی طرف دیکھو، جاہلوں کی طرف، انا یؤفکون، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. اس کے بعد کس طرح ہم سمجھائیں؟ اتنی کھول کے بات کر دی کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. جب روٹی کے محتاج ہیں تو ٹوائلٹ کے بھی محتاج ہیں، پیشاب کے بھی محتاج ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے. وہ اس تکلیف کو بھی دور نہیں کر سکتے. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو. یہاں پہ من دون اللہ کسے کہا اللہ نے؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کو. یہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے تھے بریلوی اور شیعہ علماء کہ جی من دون اللہ تو بت ہوتے ہیں، اور جھوٹے ہو. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جو اللہ کے مقابلے پہ لوگ کھڑی کر دیں، اس میں ان ہستیوں کا قصور نہیں ہے. یہاں پہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو من دون اللہ کہا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، من دون اللہ والی بات آپ کی صحیح ہے، ہمارے بابوں نے ہمیں جھوٹ بولا تھا. اگلا بھی جھوٹ تھا ہم دسنے ہاں جڑا تسی بولو گے سانو پہلے ہی پتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو عیسیٰ اور ان کی ماں کی، تو ہم تو دیکھیں بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے کرتے ہیں، ہم تو کبھی بزرگ کو سجدہ بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ ہی کی نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بہانے، پرانے بابے، آگے پڑھ. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ ہستیاں عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. چھڑ دو گل کے عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے. کیا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہو کر تو نفع نقصان کے مالک ہیں اور خدا ہو کر نہیں ہے؟ نہ، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ عبادت اس کی ہوگی، مشکل کشا وہ ہوگا جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہو. عیسیٰ اور ان کی ماں تو کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں. سرکار اگر عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم بنت عمران کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. بلکہ اڑتے کہنا چاہیے بابت شاہی کوئی نہیں، مارتے روحانی طور پہ. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا، علم والا. اوے جو ہر چیز کو سن سکے، ہر چیز کا علم رکھے، وہ صرف اللہ ہے. جب اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اور کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہر وقت ہر چیز کو سننا اور علم میں رکھنا، تو کوئی اور اس طرح کا مشکل کشا ہو بھی نہیں سکتا، حاجت روا ہو بھی نہیں سکتا. تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ اکبر. اب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی پرسنالٹی ہمارے محبوب علیہ السلام کی، ان کے بارے میں بھی سن لیں. پھر تو بابے ان دب دینا جا کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا، بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا.
ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے، وہ تو نبی کی شان ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے، وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر